یہودی دنیا کی ایک ایسی قوم ہے جس کی آبادی بھلے ہی بہت کم ہو، لیکن اس دنیا میں ترقی کرنے کے معاملے میں یہ قوم سب سے آگے رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں سب سے بڑے دشمن کیسے بن گئے؟ آج یہودی مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اور کیسے پوری دنیا بھر کے مسلمان ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کے یہودیوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک چھوٹا سا یہودی دیش کروڑوں مسلمانوں کے ہوتے ہوئے آباد ہو گیا؟ حالانکہ کئی مسلمان دیش یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غیر قانونی طریقے سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نام کا اس دنیا میں کوئی دیش ہے ہی نہیں۔ بس اسی وجہ سے آج بھی کئی مسلم دیش اس ایک چھوٹے سے دیش اسرائیل کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا دیش فلسطین ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کی دشمنی کو جاننے سے پہلے آپ کو یہودیوں کا پورا اتہاس، پوری ہسٹری جاننی پڑے گی، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ اس دیوار کے بارے میں سمجھ لیں۔ اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کو یہودی دھرم کے لوگ وہ عزت اور اہمیت دیتے ہیں جو عزت اور اہمیت مسلمان کعبہ شریف کو دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار ہے کیا؟ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ ہے، اور یہودی قوم پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار اس دیوار کے پاس آ رہے ہیں، اور اس دیوار پر اپنا سر مار مار کر روتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ اس دیوار کو دیوار گریا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ گریا کا مطلب ہی رونا ہوتا ہے۔ خیر، ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا ہے۔ کئی لوگ اس بارے میں چرچا تو کرتے ہیں، لیکن کھل کر بتاتے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ ہیکل سلیمانی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ عبادت کی جگہ ہے جو بیت المقدس ہے، یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے مسجد اقصیٰ کو پھر نئے سرے سے بنانا شروع کیا۔ حالانکہ آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ اس مسجد کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی بنوایا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے ہی سے مسجد تھی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے بنایا؟ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا آسان نہیں ہے۔ اتنا جان لیجئے کہ مسجد اقصیٰ کو کعبہ شریف کے 40 سال کے بعد ہی بنا دیا گیا تھا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو نئے سرے سے بنانا شروع ہی کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بننے کے بعد بہت جلد ہی اپنے والد کے شروع کیے ہوئے مسجد کا کام پھر سے شروع کر، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں انسانوں کے علاوہ جناتوں نے بھی کام کیا تھا۔ بہت لمبے زمانے کے بعد یہ مسجد پوری طرح بن کر تیار ہوئی، اور کیونکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا، اس لیے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیکل سلیمانی پڑ گیا، اور یہودی اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اور تابوت سکینہ کو بھی اس ہیکل سلیمانی کے اندر محفوظ رکھوا دیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کے اندر تابوت سکینہ کو جس خاص جگہ پر رکھا گیا تھا، وہاں پر کسی بھی عام انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس جگہ پر یہودی دھرم کے صرف بڑے بڑے عالم ہی جایا کرتے تھے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے، یعنی ایک بکسے کا نام ہے۔ لکڑی کا یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا تھا، اور پھر یہ صندوق ایک کے بعد دیگرے ہر نبی کے پاس پہنچتا رہا، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا۔ اس صندوق یعنی بکسے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اس دنیائے فانی پر تشریف لائے ہیں، ان میں سے بہت سارے نبیوں کی یادیں موجود تھی۔ کتاب قصص الانبیاء کو آپ پڑھیں گے تو اس میں بتایا گیا ہے
اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب توریت جو اوریجنل تھی وہ بھی موجود تھی، وہی اوریجنل کتاب جو اللہ تعالی کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے جنت میں جس برتن میں کھانا آیا کرتا تھا وہ برتن بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ پھر یہ صندوق پہنچتے پہنچتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی پہنچا، وہی داؤد علیہ السلام جن کو یہودی اور عیسائی ڈیوڈ نام سے بھی جانتے ہیں۔ جب یہ صندوق داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یہودی یہ صندوق یعنی تابوت سکینہ کو اپنی مدد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ جب یہودیوں کو کوئی پریشانی ہوتی تو اس صندوق کی مدد سے وہ اللہ تعالی کی مدد مانگا کرتے تھے اور ان کی دعا بڑی جلدی ہی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہودیوں کی جب بھی کسی سے جنگ ہوا کرتی تھی تو یہ تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور جنگ شروع ہونے سے پہلے اس صندوق کو اپنے فوج کے آگے رکھ دیا کرتے تھے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کو سبھی جنگوں میں جیت نصیب کیا کرتا تھا۔ یہودی تابوت سکینہ کو ایک الگ خیمے میں رکھا کرتے تھے، جس خیمے میں وہ اس صندوق کو رکھتے تھے اسی خیمے کی طرف منہ کر کے سارے یہودی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری طرح سے مسجد اقصی کو بنوایا یعنی ہیکل سلیمانی کو بنوایا تو اس تابوت سکینہ کو حفاظت کے لیے اسی ہیکل سلیمانی کے اندر رکھوا دیا۔ اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور یہ قوم بھی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی گئی۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم کسی کا بھی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تمام نبیوں کی نافرمانی کی اور دن بدن ان کا گناہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخرکار اللہ تعالی کی نافرمانی کی وجہ سے ایک دن ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ 586 عیسیٰ پور میں بابل شہر کے ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ ہے جس کا نام وقت نظر تھا۔ اس کی یہودیوں کے ساتھ سخت دشمنی تھی، اس لیے اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہودیوں کے ملک کو جیتنے کے بعد اس نے تابوت سکینہ کو ہیکل سلیمانی سے نکال کر اس کی بہت ہی بے حرمتی کی اور یہودیوں کے ہی ہاتھوں سے ہیکل سلیمانی کو توڑوانے لگا۔ یہودی کیونکہ مجبور تھے وہ روتے جاتے اور اپنے مقدس ہیکل سلیمانی کو توڑتے جاتے۔ اس حملے سے بخت نظر نے تقریباً 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ عراق پہنچنے کے بعد بخت نظر نے اپنے شہر باب سے باہر ایک بستی آباد کی جس کا نام دل ابیب رکھا اور اس بستی میں ان سارے یہودیوں کو آباد کیا جسے وہ قید کر کے لایا تھا۔ اس حادثے کے بعد کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا کہ آخر وہ تابوت سکینہ گیا کہاں۔ خیر ایک دن بخت نظر پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب الہی نازل ہوا کیونکہ اس نے تابوت سکینہ کی بہت زیادہ بے حرمتی کی تھی۔ 540 عیسیٰ پور میں ایران کی ایک بادشاہ سائرس نے بابل شہر پر حملہ کر دیا اور بابل کے بادشاہ کو ہرا کر بابل کے اس سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ سائرس کیونکہ ایک رحم دل انسان تھا اس لیے اس نے ان سارے یہودیوں کو آزاد کروا دیا اور آزاد کروانے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے ملک میں دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کی بھی اجازت دے دی اور ان لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ ہیکل سلیمانی بنانے میں خود ان کی مدد کرے گا۔ سائرس کی مدد سے یہودیوں نے ہیکل سلیمانی نام کی اس عالی شان عمارت کو دوبارہ تو بنا لیا لیکن اس بار اس ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو آج تک یہ معلوم چل پایا کہ آخر بخت نظر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ تابوت سکینہ زیادہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قدرتی طور پر اس صندوق کو کہیں غائب کر دیا گیا تاکہ دوبارہ
اس کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد 70 سال بعد یہودیوں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار روم کے ایک بادشاہ جس کا نام ٹائٹس تھا، اس نے یہودیوں کے ملک پر حملہ کیا۔ ٹائٹس بخت نظر سے بھی زیادہ خطرناک تھا، جس نے ایک دن میں لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا کہ فوج نے یہودیوں کے شہر یروشلم میں بہت تباہی مچائی اور ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی دوبارہ سے توڑ دیا اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یروشلم سے نکلنے کے بعد سارے یہودی پوری دنیا میں بکھر گئے اور ہر جگہ یہ پریشان اور رسوا ہوتے رہے۔ تقریباً پوری دنیا میں 18 یا 1900 سال بھٹکنے کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور برٹن کا فلسطین پر قبضہ ہوا تو اس نے یہودیوں کو اپنی ایک ریاست فلسطین میں ہی آباد کرنے کی اجازت دے دی، جس کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ دنیا کے سارے یہودی ایک کر کے اسرائیل نام کی اس ریاست میں پہنچنا شروع ہو گئے اور کچھ ہی سال کے اندر یہ ایک طاقتور ریاست بن کر سامنے آئے۔ لیکن جس جگہ اسرائیل کو آباد کیا گیا تھا وہ فلسطین کی جگہ تھی، اسی لیے آج بھی زیادہ تر مسلمان دیش اسرائیل کو ایک ملک ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے بلکہ غیر قانونی طریقے سے آباد کی ہوئی ایک بستی ہے جسے ہم لوگ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور دوسرے مسلم دیشوں کے بیچ بہت بڑی دشمنی ہے اور یہاں جنگ جیسے حالات بنتے رہتے ہیں۔ جب دنیا کے سارے یہودی ایسی جگہ پر آباد ہو گئے ہیں جہاں پر آج سے 2000 سال پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، ان لوگوں نے تابوت سکینہ کو بھی بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ اس کے پاس ہوگا وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا رہے گا۔ اس لیے اسرائیل کے سارے یہودی تابوت سکینہ کو جلدی سے جلدی ڈھونڈنے کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کو بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے جس بڑی جگہ میں ہیکل سلیمانی نام کا وہ محل ہوا کرتا تھا، اس جگہ پر اب مسجد اقصی بھی موجود ہے، لیکن ہیکل سلیمانی سے بھی پہلے وہ مسجد اقصی ہی ہوا کرتی تھی۔ اگر صاف طور پر یہ کہا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہی مسجد اقصی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کعبہ شریف کی تعمیر کے ٹھیک 40 سال بعد ہی مسجد اقصی کی بھی تعمیر کر دی گئی تھی۔